اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحاصل ان ہنا امورا اربعۃ احدها ان یکون فعل الشخص علۃ تامۃ لوقوع الحرام فی الخارج کما اذا اکرہ غیرہ علی المحرم ولا اشکال فی حرمتہ وکون وزر الحرام علیہ بل اشد لظلمہ وثانیہا یکون فعلہ سببا للحرام کمن قدم الی غیرہ محرما ومثلہ ما نحن فیہ وقد ذکرنا ان الاقوى فیہ التحریم لأن استناد الفعل علیکم السلام ورحمۃ اللہ لأن استناد الفعل الی السبب اقوى فنسبت فعل الحرام الیہ اولا ولذا یستقر الضمان علی السبب دون المباشر الجاہل بل قیل انہ لا ضمان ابتداء الا علیہ۔ اب یہاں پر جو ہماری بحث ہو رہی ہے وہ اس کے اوپر ہو رہی تھی کہ دہن متنجس کے حوالے سے بحث شروع ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص جو دہن متنجس نجس تیل بیچے تو اس کا بیچنا جائز ہے جائز نہیں ہے، تو اس میں پھر کچھ امور تھے کہ یہ شرط کرے کہ استثباء کے لیے بیچ رہا ہے یا قصد استثباء کرے یا بغیر قصد کے بھی بیچ سکتا ہے، ایک بحث یہ تھی۔ دوسری بحث یہ تھی کہ اعلان کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو اعلان کرنے کے وجوب میں جو ہے وہ وجوب ثابت نہیں کر پائے جو دلیلیں تھیں ان سے، اور پھر بات آئی کہ کسی فقیہ نے یہ کہا کہ من باب نہی عن المنکر، یہ تیل جو ہے وہ منکر ہے، نجس ہے، یہ نجس تیل لے کے کھانے پکانے اور اس سے جو وہ تلنے کے کام میں لے آئے گا، تو اس منکر سے اس کو روکنا ضروری ہے، تو نہی عن المنکر واجب ہے، اور اس باب سے جو ہے وہ اعلان کرنا اور اس کو بتانا کہ یہ نجس تیل ہے واجب ہے۔ تو یہاں سے شیخ نے ایک بحث شروع کی اور وہ یہ کی کہ کسی دوسرے کو یعنی حرام اگر یعنی کوئی دوسرا شخص اگر کوئی ایک شخص کسی دوسرے کے لیے حرام میں پڑنے کا سبب بنے تو ایسے صورت میں کتنی صورتیں بنتی ہیں اور کتنی صورتوں میں اس کو روکنا جو ہے وہ واجب ہے۔ تو یہ بحث یہاں پہ شیخ نے شروع کی ہے، جو شروع تو ہوئی تھی تیل سے، نجس تیل سے، لیکن اب کہیں اور نکل گئی۔ والحاصل انہ ہنا، حاصل یہ کہ یہاں پہ چار امور ہیں۔ پہلا یہ کہ فعل شخص الی تامہ ہو لوقوع الحرام فی الخارج، یعنی خارج میں جو یہ حرام انجام دے رہا ہے، مثال کے طور پر اسے کہتے ہیں کہ تو چرس پی ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ اب یہ جو چرس پی رہا ہے، حرام کر رہا ہے، تو یہ ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے کہ اسے گولی لگ جائے گی، تو اگر اسے اکراہ کیا ہے تو اکراہ میں جو ہے وہ جو اس کو حرام کے اوپر راغب کر رہا ہے، یا حرام کے اوپر اکراہ، یعنی دو چیزیں ہوتی ہے کہ اجبار ہوتی ہے۔ اجبار یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے اسے جو ہے وہ اس کو لٹا کے اور اس کے منہ میں شراب ڈال دے، یہ ہو گیا اجبار۔ اکراہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے شراب پیے گا، لیکن اسے پتہ ہے کہ اگر میں اپنے اختیار سے اپنے ہاتھوں سے شراب نہیں پیوں تو یہ مجھے گولی مار دے گا، ڈر ہے اس میں، تو اسے بولتے ہیں اکراہ۔ تو اکراہ اگر کرے تو اکراہ علت تامہ ہے وقوع حرام کے لیے، تو یہاں پر جو شخص جس نے اکراہ کیا وہی ذمہ دار ہے، اور جو حرام انجام دینے والا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ جادو بھی اسی اس میں آ جائے گا؟ نہیں، جادو کا کوئی وہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ولا اشکال فی حرمتہ وکون وزر الحرام علیہ، تو وزر حرام اسی کے اوپر ہے جس نے اقرا کیا ہے، اور اقرا کرنے کی حرمت میں بھی جو ہے وہ جادو کے ذریعے سے نہیں ابھی جادو کی بحث نہیں کر رہے نا، تو لیکن جادو کے ذریعے سے جب کوئی برا کام کرے گا تو گناہ تو اس پہ جائے گا نا جو جادو کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تو جادو وہاں تو دو صورتیں نا، یا یہ اختیار رکھتا ہے یا اختیار نہیں رکھتا۔ ابھی ہم بات جادو کی نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اقراء کی۔ اگر کوئی شخص کسی کو اقراء کرے کہ یہ کام تم کرو گے ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، یا مثال کے طور پر کہے تم اس لڑکی کو طلاق دے دو ورنہ میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا، تو یہ اگر اس کو تھریٹ کر کے حرام کام کے اوپر انجام یعنی دیا جائے، مجبور کیا جائے، تو طلاق میں تو اقراء کریں تو طلاق واقع
نہیں ہوتی. طلاق مکرہ جو ہے وہ منجز نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی. ظاہر میں طلاق دے بھی دے تو ہوگی نہیں. تو یہاں پر تو جو شخص اقرار کر رہا ہے اسی کے اوپر گناہ ہے اور کرنے والے پہ گناہ نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یکون فعلہ سببا للحرام. یہ جو ہے وہ یہاں پہ تصویب ہے، یعنی سبب ہے، سبب اور مسبب ہے. مثال کے طور پر یہ لے کر کے گیا اپنے ساتھ جو ہے وہ اس کو کسی ایسی جگہ جہاں گناہ ہو رہا تھا، شراب پی جا رہی تھی، تو شراب کی محفل میں لے جانے والا یہ ہے، تو یہ سبب بنا کہ یہ جو ہے وہ غلط کام میں انوالو ہو، تو سبب حرام بنا. ان یکون فعلہ سببا للحرام کمن قدم الی غیرہ محرما ومثلہ ما نحن فیہ. ما نحن فیہ یعنی ہم جس مسئلے میں ہیں، نجس تیل، وہ یہی ہے کہ نجس تیل اس نے بیچا، اس کو دیا، اور یہ نجس تیل اس نے جو ہے وہ پکا کے کھا لیا. تو یہاں پر جو ہے وہ جو حرام میں یہ پڑا تو اس کی وجہ سے پڑا، بیچنے والے کی وجہ سے پڑا، سبب ہے. تو دو چیزیں، ایک سبب اور ایک مباشر. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک جملہ آپ اس میں جو ہے وہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیجئے. استناد فعل الى السبب الى السبب. استناد فعل الى السبب، فعل کا مستند ہونا، فعل کا اعتماد کرنا سبب پر. یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اقوی من استناد الفعل الى المباشر. دیکھیں، اقوی من استناد الفعل الى المباشر، من استناد الفعل الى المباشر. اب یہ دو آدمی تھے، ایک جو تھا وہ اس کو برائی کی جگہ لے گیا، کانسرٹ میں لے گیا جہاں ڈانسنگ ہو رہی تھی لائیو میں، یا شراب بھی پی جا رہی تھی. استناد الفعل الى سبب اقوی من استناد الفعل الى المباشر. تو سبب ہے اور مباشر ہے. اب دو آدمی ہیں، یہ جو ایک تھا وہ کانسرٹ میں لے گیا، یہ تھا سبب، لے جانے والا کون تھا؟ سبب تھا، اور جانے والا مباشر تھا. دونوں نے وہاں جا کے شراب پی، دونوں نے جو ہے وہ لڑکی کو ناچتے ہوئے دیکھا، تو دونوں نے حرام کا انجام دیا. تو ایک مباشر اور ایک سبب ہے. تو اگر ان دونوں سے فرض کر لیا دونوں کو ڈانٹا جائے تو ان سے کہا جائے کہ بھئی تم کیوں گئے تھے، کیوں پیا تم نے حرام کا انجام دیا، تو وہ چھوٹا والا یہ کہے گا کہ ابو یہ لے کے گیا تھا مجھے. تو استناد الفعل الی السبب، سبب کی طرف فعل کا اعتماد اور استناد اقوی ہے من استناد الفعل الی المباشر. یہ ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی کے اوپر ایک نتیجہ دے رہے ہیں کہ اچھا اس کو بتایا بھی نہیں کہاں جا رہے ہیں. ایک دفعہ یہ اس کو بتایا کانسرٹ میں جا رہے ہیں، وہاں پہ لڑکی ناچے گی اور شراب پی جائے گی. ایک دفعہ اسے بتایا ہی نہیں. تو کہہ رہے ہیں وہاں پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پولیس پکڑ کے لے گئی، دونوں جیل میں چلے گئے. اب ضمانت کس کے اوپر ہے؟ ضمانت اس کے اوپر ہے جو لے کے گیا تھا. یستقر الزمان علی السبب، لکھے یستقر الزمان علی السبب ولا یستقر علی المباشر الجاہل. زمان جو ہے وہ یستقر الزمان علی السبب ولا یستقر علی المباشر الجاہل. زمان سبب کے اوپر سبب ضامن ہے. اگر کچھ غلط ہوا، الٹا سیدھا ایکسیڈنٹ ہو گیا،
یستقر الزمان علی السبب ولا یستقر علی المباشر الجاہل، علی المباشر مباشر الجاہل. زمان جو ہے وہ کس کے اوپر مستقر ہے؟ سبب کے اوپر. اور وہ جو جاہل مباشر ہے اس کو یہ نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا کام کرنا ہے، اس کے اوپر زمان مستقر نہیں ہے. یستقر الزمان علی السبب ولا یستقر علی المباشر الجاہل. تو زمان بھی اسی کے اوپر ہے. تو یہ دوسرا ہو گیا. تو مباشر سے مراد وہ ہے نا جس کو اطلاع کیا گیا ہے. یعنی جو ہماری مثال بنتی ہے اس میں تیل بیچنے والی، تو تیل جس نے بیچا وہ سبب ہے، جس نے تیل لے کے پکا کے کھا لیا وہ مباشر ہے. تو مباشر نے حرام کام انجام دیا. اب اس سے جو اس کے بچے بیمار ہو گئے، تو اس سے بچے نجس تیل کھا کے بچے بیمار ہو گئے، ہاسپٹلوں میں چلے گئے، تو کون ضامن ہے؟ جس نے تیل سپلائی کیا تھا وہ ضامن ہے. دیکھیں لأن استناد الفعل الى السبب اقوى فنسبة فعل الحرام الیہ اولى ولذا یستقر الزمان الى السبب دون المباشر الجاہل بل قیل انه لا زمان ابتداء الا علیہ. علیہ یعنی علی السبب علی الغاصب. الثالث یکون شرطا لصدور الحرام وهذا يكون على وجهين ان يكون من قبيل ایجاء الداعی علی المعصیہ اما لحصول الرغبۃ فیہا کترغیب الشخص علی المعصیۃ و اما لحصول الاناد من الشخص حتی یقع فی المعصیۃ کسب آلہۃ الکفار الموجب لإلقائہم فی سب الحق انادا اور سب آباء الناس الموقع لهم فی سب ابیہ. تیسرا یہ کہ نہ علت تامہ ہو نہ سبب ہو بلکہ شرط ہو جائے صدور حرام کے لیے. یعنی حرام اس سے کیوں صادر ہوا، اس کی شرط جو ہے وہ یہی بنی. یعنی ایک طرح کا مقتضی ہے یہ. تو نہ علت تامہ ہے نہ سبب ہے بلکہ ایک شرط ہے. یعنی ایک طرح کا داعی ایجاد کرتے ہیں، چلو یار آ جاؤ، چلو کانسرٹ چلتے ہیں. تو داعی ایجاد کر رہا ہے اس کے اندر، یہ ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے کسی بھی چیز کے لیے، حرام چیز کے لیے ایڈورٹیزمنٹ ہو رہا ہے. کہ جیسے ڈانسنگ سیکھنا حرام ہے، ڈانسنگ سکھانا حرام ہے، اس کے اوپر جو سکھانے کی جو تنخواہ ہے وہ بھی حرام ہے. تو یہ ایک غلط کام کے لیے ایڈورٹیزمنٹ چل رہا ہے، یا یہ اس کو کنونس کر رہا ہے، ایجاد داعی کر رہا ہے، اس کے اندر رغبت کو ایجاد کر رہا ہے کہ وہ حرام کام انجام دے، اکسا رہا ہے اسے حرام کام کے اوپر. جیسے مثال کے طور پر جو یہ دہشت گردی کے جو ہوتے ہیں، یہ ان کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں، یہ نیٹ ورک کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اکساتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم اتنے پیسے دے دیں گے آپ کو، اتنے پیسے مہینے کے ملیں گے، بس یہ کہ مہینے میں ایک دو جو ہے وہ شکار لگانا ہوگا. تو ایجاد داعی کر رہا ہے حرام کے اوپر، یہ اس بابت سے ہے. یکونا من قبیل ایجاء الداعی علی المعصیہ اما لحصول الرغبۃ فیہا کترغیب شخص علی المعصیہ. یا یہ دوسری اس میں صورت، یہ ایک صورت یہ کہ کسی کے اندر رغبت دلائے، دوسری صورت یہ کہ اس کے اندر اناد کو پیدا کرے. جیسے مثال کے طور پر یہ اس کے باپ کو گالی دے رہا ہے، اس کے دادا کو گالی دے رہا ہے، اس کے تمام اچھے لوگوں کو گالی دے رہا ہے، تو پلٹ کے یہ بھی جو ہے وہ اس کے باپ دادا کو گالی دیتا ہے. تو یہ جو اس کے باپ دادا کو گالی پڑی، اس کے اپنے باپ دادا کو گالی پڑی، تو اس کا سبب کون بنا؟ یہ خود بنا، یہ خود بنا، دی اس نے، تو وہ مباشر ہے، لیکن شرط اس نے انجام دی، شرطاً لصدور الحرام. تو اس لیے یہ کام بھی جو ہے وہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے، حرام ہے. وَإِمَّا لِحُصُولِ الْإِنَادِ مِنَ الشَّخْصِ حَتَّى يَقَعَ فِي الْمَعْصِيَةِ كَسَبِّ آلِهَةِ الْكُفَّارِ، جیسے آلہ کفار کو جو ہے وہ سب کرنا، الموجب لإلقائہم فی سب الحق اناداً. اس صورت میں بھی جو ہے داعی کی صورت میں بھی جو ہے وہ پھر حرام کی نسبت اسی سبب کی طرف ہوگی. ہاں داعی کی نسبت ہوگی، حرام کی نسبت جو ہے وہ داعی کی طرف ہوگی، لیکن ابھی اس کا حکم انہوں نے جو ہے وہ شیطان بھی تو داعی کا کام کرتا ہے نا بغیر. جی انہوں نے کہا ظاہر و حرمت القسمین، یعنی دونوں قسم کی جو ہے وہ حرمت انہوں نے بیان کی ہے، کہ جہاں ایجاد رغبت کے لیے داعی کا کام کرے
یا حصول اناث کے لیے حصول اناث کرے تو دونوں صورتوں میں حرام ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وَإِمَّا لِحُصُولِ الْإِنَاثِ مِنَ الشَّخْصَةِ يَقَعُ فِي الْمَعْصِيَةِ كَسَبِّ آلِهَةِ الْكُفَّارِ الْمُوجِبِ لِإِلْقَائِهِمْ فِي سَبِّ الْحَقِّ عِنَادًا. جیسے اگر کوئی شخص کافروں کے خداؤں کو گالیاں دینا شروع کر دے جو اس کا سبب بنے کہ وہ حق تعالیٰ کو گالی دے، تو حق تعالیٰ کو گالی جو پڑی ہے حرام ہے. اس کی جو شرط ہے اسی شخص نے ایجاد کی ان کے خداؤں کو گالیاں دے کر. یہ ہم مسلمانوں کے بارے میں کافی جو ہے وہ یعنی مبتلا بھی مسئلہ ہے. اور سب آبائی الناس الموق لہم فی سب ابی، یا دوسرے کے باپ دادا کو برا کہنا، تو یہ ایجاد کر رہا ہے شرط کہ اس کے باپ دادا کو برا کہا جائے، اور یہ جو حرام انجام پایا اس کی شرط یہی ہے. وظاہر حرمت القسمین، ظاہر یہ کہ دونوں قسمیں حرام ہیں. وقد ورد فی ذالک عدۃ من الاخبار، عدۃ من الاخبار اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں. خوب، شرط لصدور الحرام انہوں نے کہا تھا دو طریقے سے. پہلا تو یہ بیان کر دیا کہ ایجاد دائی ہو، اور دوسرا یہ کہ بے ایجاد شرط آخر غیر دائی کبئی لنب مما یعلم انہ یجعلہ خمرا وسیات الکلام فی، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کلام ہم جو ہے وہ ایک دفعہ یہ کہ ایجاد دائی کرتا ہے، ایک دفعہ یہ کہ ایجاد شرط آخر کر دیتا ہے. جیسے انگور سپلائی کرنا شراب کی فیکٹری کو، یا جیسے جو شراب بنانے کی فیکٹری ہے اسے گنا سپلائی کرنا. پتہ ہے کہ یہ گنے سے جو شراب بنا رہی ہے تو تب بھی اسے گنا سپلائی کرنا، یا انگور سپلائی کرنا اس فیکٹری کو جو شراب بنا رہی ہے. تو وہاں پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بیع العنب لمن یعمل خمرا، بیع العنب لمن یعمل خمرا یہ حرام ہے، وبیع العنب ممن یعلم انہ یجعلہ خمرا یہ حلال ہے. تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انگور اس لیے دے رہا ہے کہ اسے ہاں بھائی شراب بناؤ تو پھر تو شامل ہو گیا حرام ہے. لیکن اسے پتہ ہے انگور تو جانے ہی ہیں، انگور وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے تو میں تو انگور بیچ رہا ہوں جہاں بھی استعمال ہوں. اب اتفاق سے وہ شراب کی فیکٹری لگ گئی اس میں، تو لگ گئی، اس نے تو قصد نہیں کیا کہ شراب بنے، تو یہ بیچ سکتا ہے. وہاں بتائیں گے آگے جا کے جو وہ بحث ہوگی. چوتھی قسم یہ کہ ان یکون من قبیل عدم المانع، یعنی مثال کے طور پر جو ہے وہ حرام انجام دینے کے لیے عدم مانع. مانع کیا ہے؟ مانع یہ ہے کہ یہ بتا دے کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام سے رک جائے گا، یہ مانع ہے حرام انجام دینے سے. عدم مانع کیا ہے کہ یہ خاموش رہے اور نہیں بتائے. تو یہ خاموش رہے گا نہیں بتائے گا تو اس کا خاموش رہنا حرام کا سبب بن جائے گا، حرام انجام پانے کا سبب بن جائے گا. تب یہاں پہ ایک سوال تو شبیہ حیدر صاحب، یہاں پہ ایک سوال تو یہی انہوں نے کیا کہ اگر یہ بتائے نہیں تو اس پہ حرام کہاں سے ہوگا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز حرام ہے. تو پہلے حرام تو ثابت کرو، حرام تو اس کے کہنے سے ثابت ہوگا. اگر یہ بتا دے کہ یہ نجس ہے تب حرام ثابت ہوگا، اگر یہ بتائی نہیں تو حرام نہیں ہے اس کے لیے کھانا. تو یکون، اب یہ اس میں جو ہے تھوڑا دقت کی ہے، یکون من قبیل عدم المانع وہذا یکون تارتاً مال حرمت فعلیہ فی حق الفاعل کا سکوت شخص عن المنکر عن المنع من المنکر ولا اشکال فی الحرمت بشرائط نہی عن المنکر. اگر شرائط نہی عن المنکر پوری ہو، جیسے مثال کے طور پر طاقت رکھتا ہو، تاثیر رکھتا ہو، روک سکتا ہو، جیسے ایک باپ ہے اس کا بچہ مطیع اور فرما بردار ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے، اور وہ ایک حرام کا ارتکاب کرنے جا رہا ہے اور باپ کو پتہ ہے اگر میں اسے روکوں گا تو یہ رک جائے گا. مولانا کو پتہ ہے یہ شخص جو بہت نیک ہے، میری مطیع اور فرما بردار ہے، اگر میں اسے منع کروں گا تو رک جائے گا. تو شرائط نہی عن المنکر پوری ہیں اور حرمت بھی فعلی ہے. حرمت بھی کیا ہے؟ فعلی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ نہی عن المنکر کرنا واجب ہے. وَأُخْرَى مَعَ عَدَمِ الْحُرْمَةِ الْفِعْلِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفَاعِلِ كَسُكُوتِ الْعَالِمِ عَنْ إِعْلَامِ الْجَاهِلِ كَمَا فِي مَا نَحْنُ فِيهِ. ما نحن فی اسی میں ہے کہ جاہل کو بتانا کہ یہ تیل نجس ہے، یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. فَإِنَّ صُدُورَ الْحَرَامِ مِنْهُ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ إِعْلَامِهِ.
یعنی صدور حرام اس سے مشروط ہے کہ اسے بتائے نہیں. فہل یجب دفع الحرام بترک سکوت ام لا فیہ اشکال، اس میں اشکال ہے. تو اشکال کو انشاءاللہ جو ہے وہ ترسیم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین.